ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل سے آج روز 18 نومبر یہاں نشتر حال پشاور میں بسلسلہ کانفرنس ختم نبوت باہتمام انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ خیبر پختونخوا میں حاضری کی اللہ نے توفیق دی۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ الحمدللہ ایک عالمی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں ہر فکری الحادی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے، ان کا تعاقب کرتی ہے، خصوصاً قادیانیت، رافضیت، پرویزیت اور آج کل کا جدید فتنہ غامدیت اور اسی طرح کے دیگر جو فتنے ہیں ان کے جو ہے سد باب کے لیے، مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے الحمدللہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی حاضری ہوئی، رائیونڈ کے اجتماع میں شرکت کے بعد 12 نومبر سے مسلسل اسفار میں ہوں اور مسلسل کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ آج یہاں ہیں انشاءاللہ، کل جو ہے آئندہ کل آزاد کشمیر بھی جانا ہوگا اور ماشاءاللہ ہماری تنظیم پاکستان میں بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور یہ سالانہ کانفرنس کئی سالوں سے حضرت والد صاحب کی زیر سرپرستی اور پیر شکیل اختر صاحب کے انتظام میں ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اس سال کی کانفرنس جو ہے وہ ناموس رسالت میں جو توہین کی مرتکب ہے، سب سے بڑی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جتنا کفر ہے وہ اس کی بریت پر خوش ہو رہا ہے۔ اسمبلیوں تک جو ہے وہ اس کے حق میں قراردادیں کفر کی اسمبلیوں میں اور تالیاں بجائی گئی، اس کے لیے خوشی منائی گئی۔ تو یہ بات صاف ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حریت تعبیر کی ہیروئن ہے یا کوئی اور وجہ ہے، بلکہ صرف بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر، عالمی کفر جو ہے یہ عمل کر رہا ہے، اور یہی دلیل کافی ہے اس کے مجرمہ ہونے کے لیے۔ لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی، عدالت سے بھی، تمام مقتدرہ قوتوں سے بھی کہ وہ اس کیس کی قانونی طریقہ کار جو ہے نظر ثانی کی اپیل میں چلے جائے کیس، اس کی مخالفت نہ کریں اور پوری طرح عدالت بھی اس کیس کو سنے، تمام نواحی کو سنے۔ یہ نہیں کہ جس طرح اس میں ہوا کہ مدعیان جو ہے اس کیس میں نہ ان کے وکیل کی کوئی سنی گئی، نہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کمزوریاں ہیں، نہ نچلی عدالت سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیس میں یہ کمزوریاں کیوں ہیں۔ تو بہرحال یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ عدالتی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بیرونی دباؤ کا مسئلہ ہے۔ اور ایک اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب سے یہ 295C آئین کا حصہ بنا ہے، کئی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے اس رٹ کے تحت، اس قانون کے تحت گرفتار ہوئے ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ یہ بذات خود یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ثابت کرتا ہے کہ بہت زیادہ بیرونی دباؤ ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلیل حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کا زندگی کا آخری بیان ہے، یا آخری بیانوں میں سے ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں عمران خان سے ملا اور اس نے مجھے پوچھا، اور یہ تقریباً کیس کے فیصلہ ہونے سے 1 مہینہ پہلے کی بات تھی، کہ اس نے مجھے پوچھا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے صاف کہا کہ اگر تم نے اس میں کوئی نرمی دکھائی یا کوئی دباؤ جو ہے وہ قبول کیا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پچھلی حکومتوں کا ہوا، بلکہ اس سے بدتر حال ہوگا۔ تو یہ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر بہت زیادہ بیرونی دباؤ ہے اور میری بات اسے ناگوار گزری ہے۔ تو یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے
کہ جو حکومت ہو یا دوسری مقتدرہ قوتیں ہوں وہ ان پر دباؤ تھا، اور اس دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے. اور ابھی بھی اگرچہ حکومت اس بات کا انکار کر رہی ہے، لیکن کئی میڈیا ہاؤس، عالمی میڈیا ہاؤس نے خبر لگائی ہے کہ وہ یہاں سے، ملک سے باہر چلی گئی ہے. اور اگر یہ سچ ہوئی میڈیا کی خبریں تو یہ بہت زیادہ انتشار اور خلفشار پیدا کریں گی ملک میں. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اس کو یعنی انصاف ہو، لیکن یہ سب شواہد ہیں اس بات کے کہ اس نے توہین کی ہے. کیونکہ اگر اس نے توہین نہ کی ہوتی تو کبھی بھی یہ میڈیا اتنا ان کے پیچھے نہ آتا اور اتنی اس کو نہ اٹھاتا. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی جو شہید کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے. آخری جو ان کے بیانات تھے وہ اسی قسم کے تھے. ملک میں اس وقت دھرنا بھی چل رہا تھا، اس وقت جو ہے مختلف جگہ پر جلسے جلوس ہو رہے تھے، تو یہ اسی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا. ان کی تو تمنا پوری ہو گئی، لیکن امت کے لیے بہت بڑا یہ نقصان ہے. ان کی تو ہمیشہ یہ تمنا تھی کہ وہ شہید ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں امت کے لیے، خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور وہ جس طرح ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور اگر کوئی باغی گروپ ہوتا اس کے ساتھ جا کر بیٹھتے، ان کو سمجھاتے اور ان کو واپس بھی لے کر آئے. تو اب اس طرح کی کوئی قداور شخصیت پیچھے نہیں ہے جن کا اتنا اثر و رسوخ ہو ایسے لوگوں میں. اور خود اس کیس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا قانون پر سے اعتبار اٹھ رہا ہے کہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں. عمومی طور پر یہ جو قانون ہے 295C، اس کی جو تفتیش کار ہے یہ بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہے، اور اس پر جو ہے وہ پرچہ درج کرانا ہی اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود محنت کرتے ہیں اور شواہد لے کر آتے ہیں، پرچہ درج ہوتا ہے، وہ عدالتوں میں جا کر اعتراف بھی کرتی ہیں نچلی عدالتوں میں. اس کے باوجود اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا رہے، اور اس کیس میں دیکھیں نا تین تو جانیں مشہور لوگوں کی گئی ہیں، یعنی سلمان تاثیر، پھر ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری شہید، پھر اس کے بعد شہباز بٹی اور اس کے ساتھ پولیس والے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جلسے جلوسوں میں جو لوگوں کا نقصان ہوا، جو سارا ہوا. تو اتنا نقصان اٹھا کر اگر اس کو بری ہی کرنا تھا پھر آخر میں آ کر، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یعنی پاکستان کے ساتھ بھی ایک قسم کی غداری ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی غداری. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اسے قانون خود ہی سزا دے دے، یہ نہ ہو کہ کوئی جیالہ اٹھے اور وہ جا کر جو ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے، تاکہ قانون پر مسلمانوں کا اعتماد بھی رہے. اور یہ جو ہر تاثر یہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ختم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کانفرنس میں آئے ہیں جو شرکت کر رہے ہیں ان کی شرکت کو قبول فرمائیں، کہ اصل چیز یہی ہے. اور ان کو جس مقاصد کے لیے یہ منعقد کی جا رہی ہے کانفرنس، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں بھی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہے طرز سلاف کا یاد ہمیں ہر وار پرانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ